اچھا، کبھی سوچیں کہ آپ کو کسی ایسی تاریخی شخصیت کے بارے میں جاننا ہے جو 2 صدیاں پہلے گزر چکی ہو؟ کوئی ویڈیو نہیں، کوئی آڈیو نہیں۔ کچھ بھی نہیں، صرف لوگوں کی کہانیاں، ایک دوسرے سے سنی سنائی باتیں۔ آپ کیسے طے کریں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا صرف افواہ؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج ہم اسی چیلنج کا سامنا کرنے والے ایک شخص امام بخاری اور ان کے شاہکار صحیح بخاری پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہم معلومات کے دور میں رہتے ہیں، لیکن مصدقہ معلومات آج بھی سب سے قیمتی چیز ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ کتاب کیسے وجود میں آئی اور آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ امام بخاری کا کام صرف کہانیاں جمع کرنا نہیں تھا، ان کا اصل کام سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے کے لیے ایک ایسا نظام بنانا تھا جو وقت کی کسوٹی پر پورا اترے۔ صحیح، تو چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مجموعہ جسے ہم صحیح بخاری کہتے ہیں، یہ اصل میں ہے کیا؟ تو بنیادی طور پر یہ احادیث کا ایک مجموعہ ہے۔ احادیث؟ جی، حدیث کا مطلب ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، ان کے افعال یا ان کی خاموش تائید کا بیان۔ یعنی ان کی زندگی اور تعلیمات کا ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا؟ بالکل۔ ان روایات کو مجموعی طور پر سنت بھی کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر کا طریقہ۔ اور اسے مرتب کرنے والے امام بخاری، وہ تو پیغمبر اسلام کے وصال کے کوئی 200 سال بعد پیدا ہوئے۔ یہ وقت کا فاصلہ ہی سب سے بڑا چیلنج لگتا ہے نا؟ یہی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ 2 صدیاں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور زبانی روایات میں وقت کے ساتھ بہت کچھ شامل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس مسئلے سے کیسے نمٹا؟ صرف یہ کہنا کہ انہوں نے بہت محنت کی، یہ تو کافی نہیں لگتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا طریقہ کار کسی سائنٹیفک تحقیق سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے ایک پورے علم کی بنیاد رکھی جسے علم الرجال کہتے ہیں۔ راویوں کا علم۔ جی، راویوں کا علم۔ یہ کسی فورینسک تفتیش کی طرح تھا۔ ان کا معیار صرف یہ نہیں تھا کہ راویوں کی زنجیر جسے اسناد کہتے ہیں مکمل ہو۔ اچھا، بلکہ ہر راوی کی ذاتی زندگی کی بھی جانچ پڑتال شامل تھی۔ صرف یہ نہیں دیکھا کہ الف نے بے سے سنا، بلکہ یہ بھی دیکھا کہ الف اور بے تھے کون۔ بالکل۔ کیا الف ایک ایماندار شخص تھا؟ اس کی یادداشت کیسی تھی؟ کیا وہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا؟ واہ! اور سب سے اہم، کیا یہ ممکن بھی تھا کہ الف نے واقعی بے سے ملاقات کی ہو؟ کیا وہ ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں موجود تھے؟ یہ تو بہت ہی گہری چھان بین ہے۔ جی، اگر کوئی راوی ہر لحاظ سے بہترین تھا لیکن اس کی ملاقات ثابت نہیں ہو سکتی تھی، تو امام بخاری اس روایت کو مسترد کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے لاکھوں روایات میں سے کتنی منتخب کی؟ کہا جاتا ہے کہ انہیں 6 لاکھ سے زیادہ روایات معلوم تھی، لیکن اپنے اس سخت ترین معیار پر پرکھنے کے بعد انہوں نے صرف چند ہزار کو اپنی کتاب میں شامل کیا۔ چند ہزار؟ 6 لاکھ میں سے؟ جی، اور اس پورے عمل میں انہیں 16 سال لگے۔ 16 سال؟ یہ ان کی لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آج بھی مسلم دنیا کی غالب اکثریت اسے قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب مانتی ہے۔ لیکن یہ جاننا بھی اہم ہے کہ یہ تمام مستند روایات کا مکمل مجموعہ نہیں ہے۔ جی ہاں، دوسرے علماء نے بھی مستند روایات جمع کی ہیں، لیکن امام بخاری کا معیار سب سے سخت سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا کتاب کی ساخت پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اسے ایک منظم لائبریری کی طرح سمجھیں۔ یہ 9 جلدوں اور تقریباً 93 کتابوں میں تقسیم ہے۔ یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ یہاں کتاب کا مطلب ہے ایک باب یا سیکشن جو ایک خاص موضوع کے لیے وقف ہے، مثلا کتاب العلم یعنی علم کا باب۔ صحیح۔ پھر کتاب الصلاۃ یعنی نماز کا باب، اور یہاں تک کہ کتاب البیوع یعنی خرید و فروخت کا باب۔ اچھا، تو یہ صرف عبادات کے بارے میں نہیں ہے، اس میں تو روزمرہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے، معیشت سے لے کر معاشرتی آداب تک۔ یقیناً، اور اس کی وسعت ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ صرف مذہبی رسومات کی کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرنے کی کوشش ہے۔ اس میں اور کون کون سے موضوعات ہیں؟ اس میں وراثت کے قوانین، جنگ کے اصول، شادی بیاہ کے معاملات اور یہاں تک کہ خوابوں کی تعبیر جیسے موضوعات بھی شامل ہیں۔ یہ تو واقعی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ جی۔
चलें अब कुछ मिसालों में गहराई में उतरते हैं ताकि इसके अंदाज और हिकमत को समझ सकें। सबसे पहली हदीस जो इस मजमूए में शामिल है वो खुद एक बुनियादी उसूल है। जी, इमाम बुखारी ने अपनी किताब का आगाज किताबुल वही यानी वही के बाब से किया और उसकी पहली ही हदीस हजरत उमर बिन अल खत्ताब से रिवायत है। आमाल का दारोमदार नियतों पर है। बिल्कुल, और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। इसे सबसे पहले रखना ये एक बहुत बड़ा पैगाम देता है। क्यों? इस जमाने के लिहाज से ये बात इतनी इनकलाबी क्यों थी? इसलिए कि इस दौर में और बहुत से माशरों में आज भी ज़ाहिरी अमाल और रसूमात पर बहुत जोर दिया जाता है। सही। ये कहना कि आपका अमल आपकी नीयत से परखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा ज़हनी इनकलाब था। उसने मजहब को एक ज़ाती बातनी तजर्बा बना दिया, ना कि सिर्फ अवामी दिखावा। यानी असल कदर अमल में नहीं, उसके पीछे की सोच में है। बिल्कुल, ये उसूल कहता है कि अगर आप एक ही अमल कर रहे हैं, मसलन किसी को पैसे देना, तो आपकी नीयत ये फैसला करेगी कि ये खैरात है, कर्ज है, रिश्वत है या दिखावा है। वाह, ये तो पूरे अखलाकी निज़ाम की बुनियाद रख देता है। अच्छा, इस दाखिली कैफियत से अब एक बहुत ही गहरे इंसानी तजुर्बे की तरफ चलते हैं। पहली वही का वाकया, हमारे माखिज में इसकी तफसीलात बहुत वाज़ेह हैं। जी, ये हदीस नंबर 3 है और ये कोई माफूकुल फितरत वाक़या नहीं दिखाती जहां सब कुछ पुरसुकून हो। अच्छा। इसमें एक बहुत ही हकीकी इंसानी रद्द-ए-अमल बयान किया गया है। पैगंबर इस्लाम गारे हिरा में इबादत कर रहे हैं जब फरिश्ता जिब्रील ज़ाहिर होते हैं और कहते हैं पढ़ो, और वो जवाब देते हैं मैं पढ़ना नहीं जानता। जी, और फरिश्ता उन्हें 3 बार इतनी सख्ती से फेंचता है कि उनकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। ये एक शदीद तजुर्बा था। यहाँ खौफ और घबराहट का अंसर बहुत नुमाया है। ये कोई पुरसुकून रूहानी लम्हा नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त तजुर्बा था। बिल्कुल, और उसके बाद जो होता है वो इससे भी ज्यादा अहम है। वो कांपते हुए अपनी ज़ौजा हजरत खदीजा के पास आते हैं और कहते हैं मुझे ढांपो, मुझे ढांपो। वो ये नहीं कहते कि मुझे कोई मौजज़ा हुआ है, बल्कि वो खौफजदा हैं। जी, और यहाँ हजरत खदीजा का किरदार सामने आता है। वो उन्हें तसल्ली देते हुए जो अल्फाज कहती हैं वो एक तरह से नबूवत की तारीफ बन जाते हैं। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कभी नहीं, अल्लाह के कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, गरीबों और मोहताजों का बोझ उठाते हैं, मेहमानों की खिदमत करते हैं और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। यानी वो उनके किरदार की गवाही दे रही हैं। वो कह रही हैं कि आप जैसे अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। यही नुक्ता है, ये वही के तजुर्बे को उनकी अखलाकी शख्सियत से जोड़ता है। नबूवत का आगाज किसी मौजज़े की बुनियाद पर नहीं, बल्कि किरदार की मजबूती पर होता है। ये कहानी नबूवत को एक इंसानी सतह पर ले आती है ना, जो खौफ, शक और फिर भरोसे और तसल्ली के जज्बात से गुजरती है। बिल्कुल। तो हमने एक इंतहाई ज़ाती और बातनी असूल यानी नियत और एक गहरे ज़ाती तजुर्बे यानी पहली वही को देखा। अब ज़रा दायरा वसी करते हैं और बैनुल अक़वामी सियासत की तरफ चलते हैं। बाज़ंतीनी शहंशाह हिरकल की कहानी, ये तो नाकाबिले यकीन है। ये एक शानदार मिसाल है कि ये पैगाम अरब की सरहदों से बाहर कैसे देखा जा रहा था। ये हदीस नंबर 6 है। और उस वक्त अबू सुफियान जो पैगंबर के बड़े मुखालिफ थे, वो तिजारत के सिलसिले में बाज़ंतीनी इलाके में थे। जी, तो शहंशाह हिरकल उन्हें अपने दरबार में बुलाता है। उसने इस नए नबी के बारे में सुना था और वो गैर जानिबदारी से तहकीक करना चाहता था। कैसा है? और अबू सुफियान दुश्मनी के बावजूद सच बोलता है। वो आला नसब से हैं। सही। हिरकल का हर सवाल एक मफरूजे को रद्द करने के लिए था। क्या ये कोई खानदानी बादशाहत वापस लेने की कोशिश है? नहीं, क्योंकि वो पहले से ही आला नसब से हैं। फिर वो पूछता है क्या उनसे पहले किसी और ने ऐसा दावा किया था? जवाब था नहीं। इससे ये इम्कान खत्म हो गया कि वो किसी की नकल कर रहे हैं। और एक बहुत दिलचस्प सवाल ये था, उनकी पैरवी करने वाले अमीर हैं या गरीब? जब अबू सुफियान ने कहा गरीब, तो ये हिरकल के लिए एक बहुत अहम इशारा था, क्योंकि वो कहता है कि तमाम पैगंबरों के इब्तिदाई पैरोकार हमेशा गरीब ही होते हैं। ये एक पैटर्न है जो वो पहचान रहा था। बिल्कुल। फिर वो पूछता है क्या उनके पैरोकार बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? जवाब था बढ़ रहे हैं। क्या कोई उनके दीन में दाखिल होने के बाद उसे छोड़ देता है? जवाब था नहीं।
اور آخری سوال، کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ اور ابو سفیان کو کہنا پڑا نہیں۔ یہ تو ایک مکمل پروفائلنگ ہے۔ ان تمام جوابات کو سننے کے بعد ہرقل، جو ایک بالکل مختلف ثقافت اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ایک منطقی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ابو سفیان سے کہتا ہے، میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا، تم نے کہا وہ اعلیٰ ہے۔ پیغمبر ہمیشہ اعلیٰ خاندانوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے ہر جواب کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر اپنا نتیجہ بتاتا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے اگر جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سچ ہے تو وہ بہت جلد میرے قدموں تلے اس جگہ کا مالک ہوگا۔ یہ ایک دشمن کی گواہی اور ایک غیر ملکی حکمران کا تجزیہ ہے جو اس دعوے کو صرف عقیدے پر نہیں بلکہ منطق اور تاریخی نمونوں کی بنیاد پر پرکھ رہا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابتدائی اسلامی پیغام صرف جذبات پر مبنی نہیں تھا بلکہ اس میں ایک منطق تھی جسے باہر والے بھی سمجھ سکتے تھے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، اب ایک آخری مثال کی طرف آتے ہیں جو حکمت اور سماجی تبصرے سے بھرپور ہے۔ قیامت کے بارے میں سوال۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دور میں پوچھا جاتا رہا ہے۔ جی، یہ کتاب العالم کی حدیث نمبر 56 ہے۔ ایک شخص نبی سے پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ اب توقع کی جا سکتی ہے کہ جواب کوئی تاریخ ہوگی، کوئی سال یا کوئی بڑی نشانی بتائی جائے گی۔ جی، لیکن جواب بہت گہرا اور غیر متوقع ہے۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ امانت؟ پوچھنے والا بھی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، جب اختیار اور ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ بات تو آج بھی خوفناک حد تک سچی لگتی ہے۔ یہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک وارننگ ہے۔ یہ پیشن گوئی سے زیادہ ایک سماجی اصول ہے۔ یہ معاشروں کے زوال کا فارمولا بیان کر رہا ہے۔ مطلب جب میرٹ ختم ہو جائے۔ بالکل، جب عہدے قابلیت کی بجائے تعلقات یا دولت کی بنیاد پر دیے جائیں تو نظام کا خاتمہ یقینی ہے۔ یہ ایک طاقتور سماجی اور سیاسی تبصرہ ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ آسمان سے کچھ گرے گا بلکہ یہ کہ معاشرہ اندر سے خود ہی ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ جی، تو ان تمام مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم صحیح بخاری کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ ہم نے ایک بہت بڑا احتیاط سے مرتب کیا گیا مجموعہ دیکھا ہے جس کا مقصد ایمان سے لے کر مالیات تک اور ذاتی تجربے سے لے کر عالمی سیاست تک ہر موضوع پر رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صحیح بخاری صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے یہ ایک زندہ رہنما ہے۔ اس کی قدر امام بخاری کے اس بے مثال طریقہ کار میں ہے جس نے ان روایات کو وقت کے اثرات سے محفوظ رکھا، اور اس کا مواد ایک ایسا جامع نقشہ فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی حاصل کی جا سکے۔ بالکل۔ اچھا، سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنے سے پہلے ماخذ میں ایک حدیث کا ذکر ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگے۔ جلد اول، کتاب 3، حدیث نمبر 73۔ کون سی؟ اس میں کہا گیا ہے کہ صرف 2 قسم کے لوگوں پر رشک کرنا، مطلب ان جیسا بننے کی خواہش کرنا، جائز ہے۔ اچھا۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اسے حق کے راستے میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت یعنی قرآن و سنت کا علم دیو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ علم کی نوعیت کے بارے میں ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اس روایت کے مطابق علم صرف جمع کرنے یا جاننے کا نام نہیں ہے۔ اس کی اصل قدر اس کے 2 پہلوؤں میں ہے۔ پہلا اس کا اطلاق یعنی اس پر عمل کرنا، اور دوسرا اس کی ترسیل یعنی اسے دوسروں کو سکھانا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کے دور میں جب ہمارے پاس معلومات کا ایک سمندر موجود ہے، علم حاصل کرنے کے ساتھ کیا ذمہ داری آتی ہے؟ چاہے وہ علم مذہبی ہو، سائنسی ہو یا ذاتی، حکمت کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے اور اسے آگے بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟